بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس کورس ہے جی اصول فقہ 2 پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، اور اس میں جو بحث ہوگی ہماری وہ ادلۃ الاحکام پہ ہوگی۔ تو احکام کا تو ہم پڑھ چکے ہیں اصول فقہ 1 میں کہ حکم شرعی واجب ہو سکتا ہے، مندوب ہو سکتا ہے، حرام ہے، مکروہ ہے۔ ادلۃ الاحکام کا مطلب ہے کہ کوئی حکم ہے ہمارے پاس، اس کی دلیل کیا ہوگی، یعنی اس حکم کو ہم مان رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کی لاجیکل ریزننگ کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے اس طرح۔ تو مطلب کہ احکام کا جو ثبوت ہے وہ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو دلیل کا لغوی معنی جو عربی میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے کہ الہادی والمرشد، کہ جو رہنمائی کرنے والا ہو، راستہ دکھانے والا ہو۔ دلیل ہمیں حکم تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہے ما یتوسل بصحیح النظر فیہ الی مطلوب خبری، کہ جو ہمارا مطلوب ہے، یعنی اگر ہم نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارا مطلوب ہے۔ تو اب صحیح نظر جو ہے، جو دلیل کے ذریعے ہم پہنچ جائیں، جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں دلیل۔ تو اب صحیح نظر اس میں یہ ہوگی کہ ہمیں قرآن دیکھنا پڑے گا، پھر قرآن کو ہم یوں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس اخبار متواترہ کے ذریعے پہنچا ہے، تو پھر اس حکم کو دیکھیں گے کہ اقیم الصلاۃ، یہ اس کی کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے واجب ثابت ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہم دلیل کے ذریعے جس حکم تک ہم پہنچیں گے، جو ہمیں حکم تک پہنچا دیں، وہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ اور جو شریعت کے دلائل ہیں، یعنی شریعت کا کوئی بھی حکم ہم نے ثابت کرنا ہے، فرض واجب کہنا ہے، مندوب کہنا ہے، حرام کہنا ہے، وہ 4 قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں بنیادی طور پہ۔ یعنی بعض دلائل ہیں وہ متفق ہیں، اور بعض دلائل ہیں وہ مختلف ہیں، مختلف فیہا کہہ لیں۔ متفق کا مطلب ہے کہ وہ دلائل جس کو سارے کے سارے دلیل مانتے ہیں، یعنی پوری امت ان کو دلیل سمجھتی ہے۔ ان میں 4 ہیں بنیادی طور پہ: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ اور بعض دلائل ایسے ہیں کہ مختلف فیہا ہیں، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ دلیل شرعی بن سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ذریعے ہم کوئی حکم ثابت نہیں کر سکتے، اس میں استحسان آ جاتا ہے، استصحاب آ جاتا ہے، مصلحت وغیرہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ آگے جا کے تفصیلاً آ جائیں گی، ان کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو ادلہ متفق علیہ جو سب کے ہاں مسلم ہیں، سب اس کو دلیل سمجھتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں جو بھی ہدایات مل رہی ہوں ان کے ذریعے ہم احکام کو ثابت کریں گے۔ تو پہلی دلیل ہے ہمارے پاس القرآن، تو یعنی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے جو بھی چیز ثابت ہوگی اس کو ہم عمل کریں گے اور اس کو منوعاً تسلیم کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اب قرآن کی اگر تفصیلات میں جائیں تو ویسے تو قرآن مجید مشہور ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ هو الکتاب المنزل علی رسول اللہ محمد، کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، المکتوب فی المصاحف، اور یہ قرآن جو ہے یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ فزیکل فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اور جو ہمارے پاس منقول ہے اس کی جو نریشن رپورٹ ہے وہ متواتر ہے۔ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو خبر واحد کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، خبر مشہور کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، اور بعض خبر متواتر کے ذریعے۔ خبر متواتر کا مطلب کہ قرآن مجید کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے افراد ہیں کہ عقل ان کا کسی غلط چیز پہ متفق ہو جانا محال سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ڈیفینیشن ہے بیسک، اس کو امام غزالی نے بھی کیا ہے، سرخسی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے، یعنی جتنے بھی بڑے جورسٹ ہیں ہمارے، انہوں نے یہ تعریف نقل کی ہے۔ اس کے بعد خواص القرآن، کہ قرآن مجید کی جو تعریف ہے یا اس تعریف کے علاوہ بھی جو خاصیات ہیں، وہ اب اگر ہم دیکھیں تو انہ کلام اللہ المنزل علی رسولہ محمد۔ اب دیکھیں کہ جب کلام اللہ ہم نے کہا تو کلام اللہ میں تو سارے کلام شامل ہیں نا، یعنی تورات بھی شامل ہے، انجیل بھی شامل ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ کلام اللہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔
جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ المنزل علی رسول محمد، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ قرآن جو ہے یہ کتاب اس میں انجیل اور زبور اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ انجیل تو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی نا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو اس سے مراد یہی خاص قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ القرآن ہوا مجموع اللفظ والمعنی، کہ قرآن الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، مطلب قرآن سے صرف الفاظ بھی مراد نہیں ہے اور صرف معنی بھی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن جو مراد ہے اس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور الفاظ کی جو معنی کی دلالت ہو رہی ہے وہ بھی مراد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اب دیکھیں اگر صرف الفاظ مراد ہونے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کسی ایسی زبان میں نازل کر دیتے جو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہوتی، تو اب یعنی آسان زبان ہے، اور اس وقت جو قرآن مجید کا اول مخاطب تھے ان لوگوں کی زبان میں نازل کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں، تاکہ اس پر عمل کرنے کے لیے یعنی لوگوں کی ڈائریکٹ ہدایت کا ذریعہ ہو یہ۔ اور اس کے بعد ہے کہ المنقول الینا بالتواتر، کہ قرآن مجید ہمارے تک تواتر سے پہنچا ہے، حتیٰ کہ وہ آیات یعنی وہ الفاظ جن کا نریشن اور جن کی رپورٹ جو ہے وہ تواتر تک نہیں پہنچی، اس کو قرآن مجید میں نہیں لکھا گیا۔ جیسے اب یہاں پہ مثال ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ہے کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، کہ یعنی قسم کا جو کفارہ ہے اس میں اگر کوئی روزہ رکھے یعنی قسم کے کفارے کی صورت میں تو وہ 3 روزے رکھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے جو میں نے سنا تھا وہ کیا ہے، متتابعات تھا، یعنی 3 روزے لگاتار رکھنے، یہ نہیں کہ ایک آج رکھ لو، ایک اگلے ہفتے، ایک اس سے اگلے ماہ رکھ لو۔ تو لیکن اب یہ جو قرات ہے یہ تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، یعنی باقی صحابہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہوا، بعد کے لوگوں کا اتفاق نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنی اہم جو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، ان کی رپورٹ بھی جب تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن یعنی جس پہ تمام صحابہ متفق ہوں، اللہ کے رسول جو ان کو دے کے گئے، لکھوا کے گئے، اور اسی طرح امت نے بعد میں ہر زمانے میں اتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے قبول کیا، جیسے آج اب ہر محلے میں بلکہ الحمدللہ ہر گھر میں حافظ ہے، تو کل کو کوئی اس میں تھوڑی سی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ نہ کرے، تو سارے اس کو ایک ایک بچہ پکڑ سکتا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ تو قرآن مجید میں ایسا نہیں۔ متتابعات ایک ساتھ، یعنی روزے جو رکھنے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں، قرآن مجید میں حکم ہے بس 3 روزے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ساتھ 3 روزے، تو لہٰذا اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ دوسری جو قرآن مجید کی خاصیت ہے وہ یہ کہ انہو محفوظ من الزیادتی والنقصان، کہ یہ زیادتی اور نقصان سے پاک ہے، یعنی نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہی پہلے والی بات کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کا ذمہ لیا ہے تو یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ ہمیں ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں حافظ قرآن نظر آتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے لوگ نظر آتے ہیں، اور پوری دنیا میں اسی طرح ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں، تو یہ اس میں زیادت اور نقصان کا احتمال ہی نہیں ہے، نہ کسی زمانے میں رہا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور نمبر 5 پہ ہے کہ انہو معجز، کہ یہ کتاب معجز ہے، معجز کا مطلب عاجز کر دینے والی، یعنی اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور بندہ اپنا کلام لا کے اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتا۔ قرآن مجید نے بڑا چیلنج کیا ہے واضح طور پہ کہ ان جنوں انسان سارے جمع بھی ہو جائیں ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کے مثل لے آئیں، تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو پھر اس پہ مطلب ہماری پوری تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کو تشریف لے گئے ہوئے 14 صدیاں بیت چکے ہیں، 1500 سال ہونے والے ہیں، تو لیکن آج تک کوئی اس قسم کی جسارت نہیں کر سکا۔ یعنی اب یہ ایک ریزننگ، لاجیکل ریزننگ ہے کہ کسی سے نے اس انداز سے ایسا کلام کوئی لا ہی نہیں سکا جو اس لیول کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پہ فرمایا کہ ایک آیت ہی اس کے مثل، قرآن مجید کے مثل جو بلاغت میں، معنی میں قرآن کی طرح ہو، لا کے دکھا دو، تو کوئی لا نہیں سکا۔ تو یہ بھی اس قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ یہ معجز کتاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ہو گئے قرآن مجید کے جو خواص ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وجوہ اعجاز کیا ہے،
یعنی ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معجز ہے، کوئی اس کی طرح کا کلام نہیں لا سکتا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا، وجوہ اعجاز، یعنی کہ اس کو عاجز، یہ کتاب ہر بندے کو عاجز کر دیتی ہے کہ ایک اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہے وہ اس کو پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ اس میں کتنی اہمیت والی مباحث ذکر ہیں، اور اس میں پوری دنیا کے لیے ہدایت کا کتاب ہے، سرچشمہ ہے ہدایت کا۔ تو کیا وجہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ عاجز کرنے والی ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر نبی کے زمانے میں کوئی خاص ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس وقت کا ایک رواج ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا نا، تو لہٰذا وہ آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ وہ سامری جادوگر، اور انہوں نے جو رسیاں بنائی تھی تو معجزے کے ذریعے سارا ان کو ختم کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس بڑے عروج پہ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس قسم کے تھے کہ وہ جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت جو کلچر تھا، رواج تھا، شاعری کا بہت زور تھا۔ مطلب عرب لوگ جو تھے وہ شاعری میں، نثر میں بہت آگے تھے، ہر بچہ ان کا فصیح کلام بولتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ معجزہ دیا گیا قرآن پاک، تو وہ سارے کے سارے عاجز ہو کے رہ گئے کہ یہ ہم اس کے مقابلے میں کیسے ہم کلام لے کے آئیں۔ تو یعنی وہ سارے، یعنی اس کے مقابلے میں، تو پہلی وجہ اس کی قرآن مجید کی بلاغت ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کے جو الفاظ کا ایک کانٹیکسٹ ہے، ردم ہے، اس کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے بعض ایسے واقعات کا ذکر کیا جو مستقبل میں پیش آئے اور پوری دنیا نے، پوری انسانیت نے دیکھا۔ جیسے سورۃ الروم کے شروع میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ آپ کے قریب کی سرزمین میں یہ روم والے غالب آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت دو مطلب عالمی طاقتیں تھیں جب اللہ کے رسول کا زمانہ تھا نا، جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، ایک روم تھی اور ایک ایران کی، فارس تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کتاب کو ماننے والے تھے، آسمانی دین کو، تو مسلمانوں کی ترجیحات ان کے ساتھ تھی، اہل کتاب کے ساتھ، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کی خوشی اس میں تھی کہ ایران والے جیتے ہیں، یہ بھی مطلب کسی خدائی کتاب کے ماننے والے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عنقریب، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے کہ روم والے فتح پا جائیں گے۔ تو اب یہ ہسٹوریکل فیکٹ بھی ہے، اور باقی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھا، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید نے جو خبر دی وہ بالکل ویسے کی ویسے پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اس کے عاجز کرنے کی دلیل ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ حق سچ بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اب جیسے بعض سابقہ امتوں کے احوال موجود ہیں جو اتنے زمانہ گزرنے کے بعد جو ہمارے پاس تاریخ ہوتی ہے وہ بھی ایک حد تک ہوتی ہے نا، تاریخ بھی اب زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، رومن امپائر تک چلے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے پہلے کے تو کوئی اس انداز سے قرائن وغیرہ نہیں ملتے اتنے جو ٹھوس ہوں اور جن پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو قرآن مجید نے سابقہ امتوں کے واقعات کو بڑے اچھے انداز سے بیان کیا، نبیوں کے واقعات کو، اور جیسے اصحاب کہف کا قصہ، ایک یہ اس کے عاجز کرنے کی دلیل ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ قرآن مجید عاجز کرنے کا لاسٹ ہے یہ کہ بعض اس میں ایسے کونی، یعنی کونی کا مطلب ہے کہ کائنات کے ایسے کن سے ہے نا، یہ حقائق مراد لیے گئے ہیں قرآن مجید میں کہ جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ جیسے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ جو زمین و آسمان تھے ان کی یعنی حیت کا بیان ہے یہاں پہ کہ وہ کیا ہے، یعنی حرکت میں ہے یا ساکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو اس میں بھی آج کی سائنس یہی کہہ رہی ہے ہمیں، اور بلکہ یہ تو پہلے سے بڑا چیز ہے کہ ہماری باڈی کا ایک بہت بڑا حصہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یعنی قرآن مجید نے بعض ایسے زمانے حقائق بیان کیے ہیں کہ جن کو جھٹلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو اب یہ بڑی واضح آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سورج ہے وہ تجری کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تو یعنی حرکت کرنا، چلنا، اور اس قسم کے کافی معاملات ہیں
جو جن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے اور یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی احکام القرآن، کہ احکام القرآن سے مراد ہے حکم، آپ نے پہلے پڑھ لیا نا، کہ یعنی جو چیزیں انسانیت سے مطلوب ہے کہ اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ حرام ہے، اس میں آپ کو اختیار ہے، کر لو نہ کر لو، مباح ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض احکام جو قرآن مجید میں ہیں وہ تو متعلق ہیں عقائد کے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ مطلب اس پہ بہت زیادہ زور ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ، اس قسم کے جو یعنی عقائد کے متعلق احکامات ہیں قرآن مجید میں، وہ ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہیں، اور اس کو علم توحید، علم الاعتقاد، علم کلام وغیرہ میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ثانی میں ہمارے پاس ہے کہ بعض ہمارے پاس احکام ہیں جن کا تعلق تہذیب النفس سے ہے، یعنی انسان کی جو انٹرنل چیزیں ہیں ان کا درست ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ حسد نہ کرو کسی سے، کسی کے خلاف دشمنی کے جذبات کو نہ بھڑکاؤ، معاشرے میں غیبت نہ کرو، ٹھیک ہے، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی عربی کو عجمی پر، پٹھان کو پنجابی پہ، یا اسی طرح ہم اور مزید چلے جائیں تو کسی ایک ذات والے کو دوسری ذات والے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سارے مطلب معاشرتی احکام اور اس قسم کے کہ جو انسان کے انٹرنل ہے، اب یہ تو پتہ نہیں چل سکتا کہ کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے یا نہیں اڑا رہا، اب اس کی انٹینشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاق کے علم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے کہ الاحکام العملیہ، کہ بعض ہمارے پاس عملی احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے اقوال سے ہے، افعال سے ہے، اور یہی فقہ میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے تفصیلی طور پہ کہ فقہ میں وہی احکامات ہوتے ہیں جو عملی ہیں، جن کا تعلق انسان کے جوارے کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کے افعال کے ساتھ ہے، اور یہ علم فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور انہی کو جب مطلب جنرل جب علم الاحکام بولا جائے گا تو حالانکہ احکام تو آپ نے پڑھ لیا نا کہ اعتقاد کے بھی ہو سکتے ہیں، اخلاق کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جنرل کانٹیکسٹ میں اس سے مراد وہی ہوتا ہے کہ احکام الفقہ، جن کا تعلق قانون کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر عبادات ہیں، ہاں جی، ہاں جی، اس میں 2 قسمیں، مطلب پہلی قسم تو یہ ہے کہ عبادات ہیں، سے نماز ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تنظیم علاقۃ الفرد بربہ، کہ عبادات جتنی بھی ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، اب کوئی انسان، اب اسلامی ریاست کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ان کا ماحول فراہم کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز ایک دین کا حکم ہے۔ مثلاً اسلامی اسٹیٹ یہ کر سکتی ہے کہ نماز کے وقت کوئی بھی مارکیٹ کھلی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب کسی کو یوں تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ بھائی اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اب کوئی ہو سکتا ہے صف میں جا کے کھڑا ہو لیکن اس کی نماز پڑھنے کی نیت ہی نہ ہو۔ تو ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کیا ہے کہ انسان کا اور اپنے رب کا تعلق کیا ہے، تو یہ ہیں عبادات۔ اور بعض جو دوسری قسم ہے وہ عبادات کے علاوہ معاملات ہے۔ اب یہ جو اصل قانون کا دائرہ کار ہے وہ یہ ہے۔ معاملات میں پھر احکام الاسرہ الگ ہیں، یعنی نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح اس میں جو انسان کے مالی معاملات الگ ہیں کہ کانٹریکٹ میں کیسی کن کن چیزوں کا پاس رکھنا ہے، اور بے ہو سکتی ہے، ربا نہیں ہو سکتا، رہن ہے، بے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ مالی احکامات میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں الاحکام المتعلقہ بالقضاء والشہادہ والیمین، کہ جن کا تعلق فیصلوں سے ہوتا ہے، شہادت سے ہوتا ہے، یمین سے ہوتا ہے، یعنی جو عدالت میں ثبوت کیسے ہوگا کسی چیز کا، تو اس کے متعلق قرآن مجید نے احکامات دیے ہیں کہ اگر کوئی حد قذف کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کہ اس لیے کہ یہ انسان جھوٹا ہے۔ اور قسم کے اللہ تعالیٰ نے معاملات بیان کیے ہیں، ابھی ہم پہلے پڑھے تھے ابن مسعود کی روایت کے، قسم اگر کوئی جھوٹی کھا لے تو اس کے یہ وہ کرے گا مستقبل کے لحاظ سے، قسم اگر ہو تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر جو جرائم کے متعلق قرآن مجید میں چیزیں ذکر ہیں کہ اگر کوئی زنا کر لے گا تو اس کی یہ سزا ہے، شراب پی لے گا تو اس کی یہ سزا ہے، شراب اگرچہ وہ حد سنت سے ثابت ہے، اسی طرح اور کوئی لے لیں، حد قذف ہے، سرقہ ہے، قصاص ہے، یہ ساری کی ساری قرآن مجید سے ثابت ہے۔
اور پھر اس کے بعد ایک قرآن مجید میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ انسان کا ایک ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، یعنی جو دستوری احکامات ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں انسان کے، وہ کیا ہوں گے، پھر ایک ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات کس بیس پہ ہوں گے، انٹرنیشنل لا کے جو معاملات ہیں وہ قرآن مجید میں ذکر ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یعنی اب یہ اس کے بعد پھر احکام اقتصادیہ بھی ذکر کیے ہوئے ہیں کہ مطلب وہی ان کا وہی ہے کہ یعنی انسان کے ریاست کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے اور ریاست کے اخراجات کیسے چلیں گے، یعنی زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، خراج کا نظام ہے، یعنی جیسے کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں زندگی کے ہر منہج کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی یا اعتقاد کے ساتھ تعلق ہوگا، یا اخلاق کے ساتھ ہوگا، یا احکام کے ساتھ ہوگا۔ احکام میں پھر 2 قسمیں ہیں، ایک انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے وہ اس میں عبادات آ جائیں گی، اور ایک انسان کا جو دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق ہے اس میں پھر یہ ساری کی ساری اقسام ہیں کہ خاندان کے معاملات ہیں، اسی طرح مالی معاملات ہیں، پھر مالی معاملات 2 لوگوں کے درمیان ہیں، پھر مالی معاملات ایک فرد کے ریاست کے ساتھ ہیں، پھر ایک ریاست کے دوسری ریاست کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں اور جرائم ہیں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ یہ صرف جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ قرآن مجید میں یہ احکام ذکر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی بیان القرآن للاحکام، کہ قرآن مجید کا بیان احکام کو، یعنی قرآن مجید احکام کو بیان کرتا ہے۔ اب اس میں بعض چیزیں تو ہیں وہ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جنرل ڈاکٹرائن کے تحت آ جاتی ہیں کہ جس سے سارے کے سارے اصول اخذ کیے جائیں گے، جیسے اب قرآن مجید نے یہ آیت واضح طور پہ فرما دی کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جو مسلمانوں کا جو نظم ہے، جو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ شورائی ہے، مطلب اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ریاست کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہے، اور اسی طرح کسی کمپنی کے معاملات ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں، یونیورسٹی کے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ان میں بھی اگر اس کو ہم اسی طرح ایک گھریلو معاملات ہیں اس میں بھی اگر سارے مشورے سے چلیں گے تو خیر ہوگی اس میں۔ اب یہ بعض احکامات تو جنرل نوعیت کے ہیں، جیسے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت کو پورا کرو۔ اب اس میں ساری کی ساری امانتیں آ جاتی ہیں، یعنی یہ ایک بلاغت ہے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں مذکور ہیں۔ اسی طرح آپ وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ اب یہ جو ہمارا ایک لا کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جرم میں اور سزا میں مناسبت ہونی چاہیے نا، یہ نہیں ہے کہ کسی نے تھوڑا سا جرم کیا اور آپ اس کو بہت بڑی سزا دے دو، قتل کر دو۔ تو یہ قرآن مجید کا تصور ہے کہ جرم میں اور سزا میں مناسبت ہونی چاہیے، جتنا جرم ہے اس کے لحاظ سے سزا ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ مطلب سمپل سا ایک جملہ ذکر ہے لیکن اس میں اتنے معنی مذکور ہیں کہ وہ ہر چیز کو متضمن کیے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ہے کہ الانسان مأخوذ بجریرتہ، کہ انسان اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، یعنی لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم آپ نے کیا ہے تو سزا کسی اور کو دے دی جائے، یا نفع کسی اور کا ہو رہا ہے تو آپ ویسے ہی اس کا سیکنڈ پارٹی کے طور پہ نفع لینے کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک جنرل کانسیپٹ ہے، ایک پرنسپل ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا کام دوسرا کرے، ایک کی سزا دوسرے کو دی جائے، یعنی قانونی معاملات میں۔ اور اسی طرح دوسرے کے مال کی حرمت ہے کہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں ریاست کو بھی یہی تعلیم ہے، فرد کو بھی یہی تعلیم ہے، ادارے کو بھی یہی تعلیم ہے۔ اب یہ جنرل جو پرنسپلز ہیں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو اپنی بات کی ہوئی ہے، جو وعدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو، یہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ وعدوں کو پورا کرو، اس میں وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر حرج مرفوع ہے، یعنی یہ بھی جنرل ہے ایک کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنو اور شر کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ اب آپ کو کوئی الیاذ باللہ کہتا ہے کہ جی میں کسی لڑکی سے غلط قسم کے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں، میری مدد کرو، تو اب یہ جنرل ایک رول قرآن مجید نے دے دیا کہ برائی کے کام میں کوئی معاونت کسی کی کرو گے تو آپ بھی گناہ گار ہوگے، ٹھیک ہے، ابیڈمنٹ جس کو ہم اپنے پی پی سی میں کہہ دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ ہے کہ الوفاء بالالزامات، کہ جو الزام انسان اپنے اوپر لازم کر لے اس کو پورا کرے۔ یعنی میں نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے قرض دے دو، میں آپ کو فلاں تاریخ کو واپس کروں گا، تو یہ کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا تو اب میں اس تاریخ کا، اس وقت کا پاس رکھوں۔ اسی طرح اور اس میں ساری کی ساری پھر یہ بھی ایک جنرل رول ہے کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی ایسا کام نہیں
انسانوں پہ لازم کیا جائے گا، نہ ریاست کی جانب سے، نہ ادارے کی جانب سے، نہ والدین کی جانب سے، کہ جس کو انسان کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، مشقت بہت زیادہ ہو کہ اس میں یعنی جو تکلیف مالا یطاق کا مکلف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ قرآن مجید نے ضابطہ دے دیا کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورت کی وجہ سے بعض حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، لیکن جس کو واقعتاً ضرورت کی جو زمرے میں آ رہی ہو، جیسے کہ اب کوئی اس میں قرآن مجید نے ہمیں رول دے دیا کہ شراب اور خنزیر وغیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت ناپسندیدہ ہیں، لیکن اگر جان کو خطرہ ہے تو یہ بھی کھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کہ ایک جنرل رول جو ہیں، پرنسپل جو ہے، اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور یہ جب بھی ہم نے قانون سازی کرنی ہو، ہم نے اپنے معاشی معاملات کو دیکھنا ہو، ریاستی معاملات کو دیکھنا ہو، یعنی ایک بطور مسلمان ہر کسی کے لیے یہ قوانین ہے۔ تو بعض قرآن مجید میں احکامات کا جو سلسلہ ہے وہ تو اس نوعیت کا ہے، اور زیادہ تر اسی نوعیت کا ہے، کیونکہ یہ ایک بلاغت والی کتاب ہے۔ اس میں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تھوڑے الفاظ میں پورے کا پورا دریا کو کوزے میں بند کیا ہوا ہے، پورے معاشرے کے لیے احکام ہے۔ اور لیکن بعض احکامات وہ بھی ہیں جو قرآن مجید نے جن کا صرف کانسیپٹ دے دیا، ان کی تفصیل بیان نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اب قرآن مجید میں صرف ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کتنے کرنے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ سنت سے ہمیں پتہ چلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قصاص کا تو تصور تو قرآن مجید نے دے دیا، لیکن پھر فقہا جیسے اس کو استنباط کر کے ذکر کرتے ہیں، قرآن سے، سنت سے، سب چیزوں سے جمع کر کے کہ قتل کی 5 قسمیں ہو سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح زکوٰۃ کا جو تصور ہے، اب زکوٰۃ، اب یہ نہیں ذکر کیا کہ زکوٰۃ کتنے مال میں سے کتنی دینی ہے قرآن مجید میں، یعنی بعض احکامات وہ ہیں جن کا جنرل کانسیپٹ دے دیا، اور اس کی جو تعبیر اور تشریح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو دلوائی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بے حلال ہے، ربا حرام ہے۔ اب ربا کیا ہے یہ ہمیں سنت سے پتہ چلا۔ تو دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں، بعض پہلی قسم کے جو جنرل پرنسپلز میں فال کرتے ہیں، دوسری قسم کے وہ کہ جن میں یہ ہے کہ بس صرف ان کا کانسیپٹ دے دیا، باقی ان کے احکامات ہمیں سنت سے ملیں گے، یعنی اللہ کے رسول سے ملیں گے۔ اور بعض وہ بھی احکام ہیں جو قرآن مجید نے بڑے تفصیلی بیان کیے ہیں، جیسے وراثت کے احکام ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، ان میں تفصیل سے سارا کچھ مذکور ہے تقریباً۔ جو سورہ نساء کا یوصیکم اللہ فی اولادکم والا رکوع ہے، اس میں ذکر ہے۔ پھر جو سورہ مائدہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس سے پہلے سورہ نساء کے آخر میں کلالہ کے احکام ذکر ہیں۔ تو یعنی اس کو بڑی تفصیل سے، اس طرح لعان کا طریقہ ہے کہ میاں بیوی اگر ان میں ایسا معاملہ پیش آئے کہ مرد اپنی خاتون پہ تہمت لگا رہا ہو کہ اس کے الیاذ باللہ، اللہ نہ کرے، کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے، تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، تو اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ تو دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں جن کو قرآن تفصیلاً ذکر کرتا ہے، لیکن جو جنرل قرآن مجید کا اسلوب ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ صرف کانسیپٹ دے دیا جاتا ہے، یا بعض عام جو جنرل پرنسپلز کے تحت چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ اسلوب القرآن فی بیان الاحکام، کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے بیان کرنے کے بارے میں۔ اب احکامات تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کون سے، اور احکامات کے بیان کرنے کی نوعیت بھی پتہ چل گئی کہ بعض جنرل پرنسپلز ہوں گے، بعض تفصیلی ہوں گے۔ اب اسلوب کیا ہے، کہتے ہیں اس اسلوب کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کسی نے نئی عربی گرامر پڑھی ہو تو وہ یہ پڑھ لے گا کہ جی امر کے ذریعے وجوب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امر کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، اب اقیموا یہ امر کا صیغہ ہے، اس طرح اقیم الصلاۃ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض اوقات امر کے ذریعے بھی وجوب ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ مجازی معنی ہوگا اس کا، اور بعض اوقات کوئی اور تعبیر ہوگی جس کے ذریعے وجوب ثابت ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہاں پہ جو امر کا صیغہ ہے جو ہمارے پاس امپیریٹو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن تعبیر ایسی ہے کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تم پر فرض کیے گئے ہیں، تو اس سے بھی فرض اور وجوب ثابت ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو اصولی ہے، جو انسان اصول فقہ پڑھ رہا ہے، اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمیشہ امر کے ذریعے وجوب ثابت نہیں ہوگا، اور امر کے علاوہ بھی کسی اصول سے، یعنی کسی عبارت سے وجوب ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اسی طرح
کہ اب جو فعل کے نہ کرنے کا حکم ہے ہمیں وہ بھی مل سکتا ہے، نہیں سے بھی مل سکتا ہے، لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اسلوب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو یہ فرما دیں کہ لا تقربوا الزنا، آگے فرما رہے ہیں کہ انہ کان فاحشہ، کہ جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر دیں کہ یہ فاحش ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ یہ نہ کرنے کی کیٹیگری میں یا مکروہ ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کرنے کی کیٹیگری میں جو امر ہیں وہ بعض اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ تمہیں یہ کام کرنے پہ ثواب ملے گا، تو اس کے ذریعے بھی پھر وہ ہمارے پاس مندوب کی کیٹیگری میں آ جائے گی، وجوب کی کیٹیگری میں آ جائے گی. اباحت اسی طرح ثابت ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو، اس کے لیے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ یہ کام تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں یہ چیز کرنے کی اجازت ہے. اذن للذین یقاتلون، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج لا جناح علیکم، اس قسم کے الفاظ آئیں گے. یعنی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا، یعنی امر کے ذریعے اور ثواب وغیرہ کے حکم کے ذریعے ایسی چیزوں کا ثبوت ہو سکتا ہے. اسی طرح جو نہ کرنے کا حکم ہے وہ نہیں کے ذریعے ثابت ہو سکتا ہے کہ لا تفعلوا، لا تأکلوا، لا تقربوا، لا تزنوا. اور اسی طرح وہ چیزیں جو کوئی اللہ تعالیٰ امر ذکر کرے اس کے ساتھ یہ کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس سے معاشرے میں نقصانات آتے ہیں، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نہ کرنے والی کیٹیگری میں فال کرے گا، یا حرام ہوگا، یا حرام نہیں تو کم از کم مکروہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسلوب قرآن کہ نہیں کے ذریعے، امر کے ذریعے، اور الفاظ کی بعض نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے احکامات کا ثبوت ہو سکتا ہے. جیسے اب یہ سمپل ہے کہ وعید کوئی آ جاتی ہے، وعید کا مطلب ہے اگر یہ کرو گے تو بہت سخت عذاب ہے، اس کا مطلب ہے یہ حرام ہے، کیونکہ عذاب حرام کے نہ کرنے پہ وہ ہوتی ہے صورت. اس کے بعد ہے کہ دلالت القرآن علی الاحکام، کہ قرآن مجید کی جو احکام پر دلالت ہے. یہ بات تو ہمیں تفصیلاً ہم پڑھ چکے کہ قرآن مجید کا جو ثبوت ہے وہ قطعی ہے، یعنی قرآن مجید کی جو بھی آیت ہے اس کا ثبوت میں 1% بھی شک نہیں ہو سکتا. جیسے اب حدیث کی ہم قسمیں کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حسن ہے. قرآن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. قرآن جو بھی ہے وہ سارے کا سارا صحیح، بلکہ صحیح سے بھی اگر کوئی اوپر کیٹیگری ہو سکتی ہے اصح ہے. اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ متواتر درجے میں ہر زمانے میں، یعنی اللہ کے رسول سے لے کے آج تک ہمیں یہ تواتر کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے. تو ثبوت جو بھی آیت ہوگی، اب اس کے ثبوت میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول پر نازل کی گئی ہے، اور من و عن انہی الفاظ کے ساتھ، انہی ترکیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ یہ ہمارے تک پہنچی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ دلالت، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو سمپل چیز ہے کہ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرآن مجید کی ثبوت قطعی ہے، یعنی قرآن کی جو بھی آیت ہوگی وہ قطعی الثبوت ہوگی. قطعی الثبوت کا مطلب ہے جس میں 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اللہ کے نبی پر، اور ہر آیت، ہر لفظ ایسا ہے. اب اس کے بعد ہے کہ احکام کی یا یوں کہہ لیں کہ الفاظ کی دلالت. اب دلالت قطعی نہیں ہو سکتی ہمیشہ، دلالت کبھی ظنی ہوگی، کبھی قطعی ہوگی. دلالت کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لفظ ہو، اس سے ہمیں جو مراد سمجھ آ رہی ہے وہ واضح ہے کہ یہی مراد ہے، یا اس میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، یا یہ مراد ہے یا یہ مراد ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو دلالت ہے وہ ہمیشہ قطعی نہیں ہوگی، وہ ظنی بھی ہو سکتی ہے، قطعی بھی ہو سکتی ہے. قطعی کی مثال جیسے دیکھیں کہ وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، کہ اگر میاں بیوی ہیں، میاں بیوی میں سے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا، یعنی بیوی کے مال میں سے آدھا شوہر کا حصہ ہوگا. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے، شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، کہ اگر ان کی اولاد ہے تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا. یعنی اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر آپ کے لیے چوتھا حصہ ہوگا بیوی کے انتقال کی صورت میں، اگر نہیں ہے تو نصف ہوگا. اب اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، یعنی واضح ذکر کر دیا گیا کہ آدھا اس صورت میں ملے گا، چوتھا حصہ اس صورت میں ملے گا. لیکن اب یہ کیا ہے، یہ آیت بھی قطعی الثبوت ہے اور قطعی الدلالت ہے، یعنی نصف سے کوئی اور مراد لینا یہاں پہ ممکن نہیں ہے. لیکن بعض آیات ہیں جو قطعی الثبوت تو یقیناً ہے لیکن قطعی الدلالت نہیں ہے، ظنی الدلالت ہیں. جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب قروء سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، قروء سے مراد طہر بھی ہو سکتا ہے. جیسے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اس میں اختلاف ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ طہر ہے۔ تو اب یہاں پہ قروء کے لفظ میں یہ احتمال ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہی اس میں یہ ہے کہ امت میں ایک اختلاف رہنا چاہیے۔ اگر اللہ کی منشا یہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ لفظ ہی یہ ذکر کر دیتے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ حیض یا ثلاثۃ اطہار۔ تو یعنی بعض احکامات ہیں جن کی دلالت قطعی ہے، بعض الفاظ ہیں، بعض آیات ہیں، اور بعض ہیں کہ جن کی دلالت قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے۔ تو یعنی قرآن مجید کی جو دلالت ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ظنی الثبوت بھی، ظنی دلالت بھی ہو سکتی ہے اور قطعی دلالت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو آیات کا ثبوت ہے، یعنی جو ہم تک پہنچنا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اور اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی ہے، وہ ہمیشہ قطعی و ثبوت ہی ہے سارے کا سارا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہمارا قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد